میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، ملک ریاض کے ایک ٹویٹ نے پھر ہلچل مچا دی ہے۔ شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں اس حوالے سے کیا کیا سرائیاں اور تبصرے ہو رہے ہیں؟ دا کیوریس کیس آف ملک ریاض حسین۔ دیکھیں، ملک ریاض ظاہر ہے کہ ایک ایسا کیریکٹر ہے پاکستان کا جن کے حوالے سے ابھی بھی بہت زیادہ بات ہوتی ہے، لیکن شاید آنے والے وقتوں میں اور بہت زیادہ باتیں سامنے آئیں گی۔ صحیح۔ اور ویسے بھی شہر اقتدار آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ ایلیٹ کا شہر، اور جو اشرافیہ ہوتی ہے نا، اس کے پاس بیچنے کے لیے بڑا سودا ہوتا ہے۔ کیا سرائیاں ہوتی ہیں، صحیح، تبصرے ہوتے ہیں، تجزیے ہوتے ہیں، پرانی خبریں دم توڑتی ہیں، نئی خبریں جنم لیتی ہیں، خواہشوں کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی شہر اقتدار میں بڑی باتیں چل رہی ہیں اور مختلف قسم کے تبصرے ہیں۔ صحیح۔ خاص طور پر دیکھیں، ایک بات بڑا ابھر کے سامنے آتی ہے کہ ملک ریاض حسین صاحب نے گزشتہ کچھ عرصے میں جو ٹویٹس کیے ہیں، جو انہوں نے گفتگو کی ہے پبلکلی، جو ان کی باتیں سامنے آئی ہے، ایک بات تو نظر آتی ہے کہ موجودہ حکومت، موجودہ نظام یا ریاست شاید ملک ریاض کو ابھی تک کنونس کرنے میں ناکام ہے کہ عمران خان's گیم از اوور۔ صحیح۔ یعنی جو لوگ ملک ریاض کو جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ریاض حسین جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ پیورلی اسی طریقے سے ہیں جیسے بھی کوئی بزنس مین ہوتا ہے، اور بزنس مین کے لیے اپنا مفاد اور اپنا انٹرسٹ عزیز ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی امپائر کو چاہے وہ جتنی مرضی ریشہ دورانیہ کر کے، جتنا مرضی جو ہے وہ فائلوں کو پہیے لگا کر جس بھی طریقے سے بنائی گئی ہو، لیکن آپ اپنی امپائر کو، اپنی سلطنت کو اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے گرتا ہوا، ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ صحیح۔ تو ملک ریاض صاحب کو بہت سارے لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی پوائنٹ پر وہ کنفینس ہو جاتے ہیں کہ عمران خان از اوور، عمران خان ختم شد، عمران خان کی کہانی ختم، عمران خان کی واپسی کا کوئی چانس نہیں، تو شاید ملک ریاض صاحب کنونس ہو جاتے جو بھی ان سے کوئی مطالبات کیے جا رہے تھے۔ بالکل صحیح۔ اگرچہ یہ بھی مفروضے ہیں کہ کیا ان سے صرف یہی مطالبات کیے جا رہے تھے یا معاملہ کچھ اور تھا، یا کچھ اور معاملات تھے۔ ایک تو یہ ظاہر ہے کہ، اور دوسرا ملک ریاض صاحب کی ٹویٹ بھی ہم پڑھ دیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کون سی سٹوریز تھیں جو اس سے پہلے چل رہی تھیں۔ اب ساتھ میں ایک چیز اور ہے کہ ملک ریاض صاحب کی اس ٹویٹ کا دو مطالب اور ہیں جو بڑے اخذ کیے جا رہے ہیں اس وقت شہر اقتدار میں۔ ایک یہ کہ شاید ملک صاحب کی بس ہو گئی۔ اچھا۔ ایک تبصرہ یہ بھی ہے، جہاں پر یہ کھڑے کر دی، جہاں یہ ایک تبصرہ ہے کہ ملک ریاض ابھی تک کنونسڈ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کوئی بہت بڑا ثبوتوں کا پلندہ یا سلطانی گواہ یا اس قسم کا کوئی معاملہ کریں گے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس ٹویٹ میں، یہ جو لاسٹ ٹویٹ کیا ہے، اس میں تو ملک صاحب جو ہیں وہ مظلومیت کا ایک اپنا بہت رونا رو رہے ہیں، اور کیونکہ وہ پہلے ایک مرتبہ کہہ چکے ہیں، جس طرح کوئی کہتا ہے نا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، کبھی سوچنا بھی مت صحیح، کہ یہ میں کر گزروں گا۔ تو ملک ریاض نے اب جو ٹویٹ کیا ہے، اس میں شاید ان میں التجا موجود ہے، ایک پیراگراف پورا، جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک قدم دور ہوں جی، بحریہ ٹاؤن کے معاملات کو ٹھپ کرنے سے۔ صحیح۔ تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ایک قدم دور ہیں پاکستان واپس آ کر عمران خان کے خلاف استعمال ہونے سے۔ یہ بھی تبصرہ ہو رہا ہے۔ لیکن ذرا سب سے بالکل ٹھنڈے دل سے آپ صرف ہم ملک ریاض کا ٹویٹ پڑھ لیتے ہیں، اور پھر دا کیوریس کیس آف ملک ریاض۔ دیکھیں، ملک ریاض کے دی ملک ریاض بننے کا سفر جو ہے وہ 42 ماہ کا نہیں ہے۔ جی، ملک ریاض کے دی ملک ریاض بننے کا سفر عمران خان کے اقتدار کے سورج کے ساتھ طلوع و غروب نہیں ہوا۔ بالکل ایسی ہے۔ ملک ریاض کی کہانی کئی دہائیوں پر 90s کے اینڈ میں شروع کی شامل ہے، جی، محیط ہے، اور اس دہائیوں میں ان کے ہاں کون کون ملازم رہا، کس کس جگہ سے ریٹائر، کون سی جوڈیشری، کون سی بیوروکریسی، کون سی ملٹری ٹاپ براس سے لے کر آپ کے فورن سروس آف پاکستان، پولیس سروس آف پاکستان، ڈی ایم جے گروپ، میڈیا، کون ہے جو مستفید نہیں ہوا؟ صحیح۔ کون ہے جو جس نے اس گنگا میں ہاتھ، کون ہے جو اس حمام میں آ کر کپڑے اتار کے ننگا نہیں ہوا؟ تو یہ معاملات دیکھیں، ملک ریاض جو بن گیا ہے ملک ریاض، اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوں گے جب آپ پراپرٹی سے ریلیٹڈ، لینڈ سے ریلیٹڈ معاملات میں ہوتے ہیں تو پھر لینڈ گریبنگ بھی ہوا کرتی ہے، جی، بہت کچھ ہوتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں
جو سب سے دلچسپ بات ہے اس کہانی میں، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، آپ کو 25-27 سال ہو گئے ہیں میڈیا میں اور مین اسٹریم میڈیا میں کام کیا ہے. کہاں وہ وقت کے ہمارے ادارے جی لفٹ گرنے کے واقعے کو کسی بھی ایک بے نام عمارت میں لفٹ گرنے کے واقعہ قرار دے دیتے تھے. بالکل ایسے ہی. کہاں ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے بات آگے پراپرٹی ٹائکون، خبر میں نام نہیں چلتا تھا، بحریہ کا نام نیگیٹولی رپورٹ نہیں ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا، مجھے ایگزیکٹ یعنی کہ وقت نہیں یاد آ رہا، لیکن یہاں اسلام آباد میں وہ جیتو پاکستان شو ہوا تھا. ہاں جیتو پاکستان شو ہوا تھا جس کا سٹیج گر گیا. سٹیج گر گیا تھا نیوز میں تھا. اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے دروازے کے اوپر میڈیا کی DSNGs کو پلٹایا گیا تھا، مار پیٹ بھی ہوئی تھی. اس سے پہلے زرداری ہاؤس جو بحریہ ٹاؤن لاہور تھا وہاں بھی رپورٹر کیے تھے، ہمارے دنیا نیوز کی ٹیم کو مارا تھا. مجال ہے کہ کسی نے اس کو، ہم نے خود خبر نہیں چلائی تھی، کوئی کسی نے خبر نہیں چلائی. تو یہ تو ظاہر ہے کہ بلاول ہاؤس سے لے کر اور 555 نمبر کی گاڑیوں سے لے کر پھر عمران خان صاحب کے اوپر لگنے والے الزامات سے لے کر میاں محمد نواز شریف کے دور میں کیا ملک ریاض صاحب ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو شفٹ ہو گئے تھے یا وہ قسطنطنیہ کے مقیم ہو گئے تھے؟ کیا انہوں نے جناب پراپرٹی کا کام چھوڑ کر ایمبولینس سروس چلانا شروع کر دی تھی؟ کیا انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانا بند کر دی تھی؟ تو سب کے دور میں ہوا ہے نا. بالکل ایسے. تو the rise and fall of ملک ریاض is not with the rise of عمران خان as prime minister and his absolutely. So ملک ریاض صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میرے جان سے عزیز پاکستانی بھائیوں بہنوں، میں آج انتہائی افسوس اور کرب کے ساتھ یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران حکومتی اداروں کی جانب سے پے در پے بے مثال دباؤ، درجنوں سٹاف ارکان کی گرفتاریوں، کمپنی کے تمام بینک اکاؤنٹس کی منجمدی، عملے کی گاڑیوں کی ضبطگی اور دیگر سخت اقدامات کے باعث بحریہ ٹاؤن کا ملک بھر میں آپریشن شدید طور پر مفلوج ہو چکا ہے. ہماری رقوم کی روانی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، روزمرہ سروسز فراہم کرنا ناممکن ہو گیا ہے، ہم اپنے دسیوں ہزاروں سٹاف کی تنخواہیں ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں اور حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم پاکستان بھر میں بحریہ ٹاؤن کی تمام سرگرمیاں مکمل طور پر بند کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. ہم اس آخری قدم سے ایک قدم پیچھے ضرور ہیں، لیکن زمینی حالات لمحہ بلمحہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں. یہ صورتحال اس ادارے کے بنیادی ڈھانچے کو مفلوج کر چکی ہے جو 50,000 محنتی افراد پر مشتمل ہے. کئی سینئر ملازمین تاحال لاپتہ ہیں، سروسز معطل ہیں، ترقیاتی منصوبے رک چکے ہیں اور ہماری کمیونٹیز میں معمول کی دیکھ بھال اور سہولیات کی فراہمی شدید متاثر ہو چکی ہے. یہ کیفیت ہمارے وطن عزیز کی معیشت کے لیے بھی کسی شدید بحران سے کم نہیں ہے. کراچی سے لاہور اور اسلام آباد تک بحریہ ٹاؤن میں لاکھوں پاکستانیوں کی خربوں روپے کی سرمایہ کاری منجمد ہو چکی ہے. سینکڑوں ارب روپے کے کمرشل منصوبے تکمیل سے پہلے ڈھیر ہو چکے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کے کہنا بہت سافٹ اور بہت ڈیفرنٹ موقف ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے حوالے سے، اس ان نیچرل گروتھ آف سٹیز کے حوالے سے، اس کلاس ڈفرنس کے کریٹ ہونے کے حوالے سے اور لوگوں کا کالا دھن ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں چھپنے کے حوالے سے اور ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ کے حوالے سے میرا موقف میں بارہا جو ہے وہ اپنے چینل کے اوپر مختلف ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں. لہٰذا ملک ریاض صاحب کی یہ جو بات ہے اس کے اوپر آخر میں چند جملے جو ہے وہ مزید میں عرض کر دوں گا. لیکن پھر آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہزاروں خاندان بے یقینی اور ذہنی اذیت کا شکار ہیں. ہمیں اپنے لاکھوں رہائشیوں اور سٹیک ہولڈر سے دلی معذرت ہے جنہیں ہماری مجبوری کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں اپنے تمام مصیبت کے مارے خاندانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان بے رحم حالات میں بھی آپ نے صبر کا دامن اور حوصلہ نہیں چھوڑا، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود ہمارا پاکستان سے عشق، وفاداری اور خدمت کا جذبہ آج بھی ویسا ہی ہے. 2 دہائیوں میں بحریہ ٹاؤن نے جو کچھ پاکستان کے لیے کیا، کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں عالمی معیار کی بستیاں، لاکھوں روزگار اور قومی خزانے میں اربوں روپے کی شراکت، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے اور قوم کی اجتماعی ترقی کا ثبوت ہے. آج بھی میرا دل یقین سے بھرا ہوا ہے کہ پاکستان کے ادارے انصاف، عقل اور تدبر سے کام لیں گے اور وہ ہمیں اس مشکل موڑ سے باہر نکالنے میں مثبت کردار ادا کریں گے. آخر میں دل کی گہرائیوں سے آخری اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سنجیدہ مکالمے اور باوقار حل کی طرف واپسی کا موقع دیا جائے. اس مقصد کے لیے کسی بھی
آربیٹریشن میں شریک ہونے اور اس فیصلے پر 100% عمل درآمد کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ اس موقع پر میں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اگر آربیٹریشن کا فیصلہ ہماری جانب سے رقوم کی ادائیگی چاہے گا تو ہم اس کی ادائیگی یقینی بنائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر میرے تو کوئی جرمانہ چٹی ہے تو میں ان واسطے راضی ہوں۔ ہم دل و جان سے پاکستان کے عوام اور ریاست کے مقتدر ترین اداروں کے لیے اپنے تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم وطن عزیز کے لیے اپنی خدمات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ ان حالات میں خاموشی سے رخصت ہو جائیں گے۔ اپیل ہے اس میں، ظاہر ہے کہ ایک التجا موجود ہے جو ملک ریاض حسین نے کی، لیکن ملک ریاض کے باقی جو آپ اس سے پہلے کے ٹویٹس دیکھیں تو وہ ان ٹویٹس سے یہ قدرے مختلف ہیں۔ ملک ریاض اس میں ریورس گیئر کی سہولت رکھی کہ میرے اوپر گواہی کے لیے دباؤ ہے اور یعنی کہ میں کچھ بھی ہو جائے۔ اس کیس میں اب عمران خان کو سزا ہو چکی، اب ان کی گواہی میٹر ہی نہیں کرتی۔ ہاں نہیں، یہ پہلے کہہ چکے نا، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ ملک ریاض وعدہ معاف گواہ نہیں بنے گا، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو۔ یہ 29 مئی 2024 کا ٹویٹ ہے۔ پھر جنوری والا ٹویٹ یاد کریں، پھر وہ جو انہوں نے ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ ٹویٹ کی تھی، ہاں وہ یاد کریں۔ پھر وہ اپنی کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اصول پر قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے۔ بہرحال وہ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ ایک وقت تک ایک بات تو طے ہے کہ ملک ریاض حسین جو ہے وہ ابھی تک شاید یہ کنونس نہیں ہو پائے، یا واقعی وہ ان کے اندر کو بہت بڑا یہ بدلاؤ آ گیا کہ ان کے کاروباری مفاد سے زیادہ ان کے اصول ہیں جن کے اوپر وہ چلنا چاہتے ہیں۔ البتہ ملک ریاض حسین صاحب جو ہیں ان کا موقف یہی رہا کہ اگر آج میں عمران خان کے خلاف استعمال ہو جاؤں گا تو کل کو زرداری صاحب کے خلاف بھی ہوں گا، پرسوں کو۔ اب اب معاملہ یہ ہے کہ جو ملک ریاض صاحب کا چاہے وہ کراچی والے معاملات ہوں، آصف علی زرداری صاحب والے معاملات ہوں، میاں صاحب ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور وہ اپارٹمنٹس کوئی خرید و فروخت کے معاملات ہوں، عمران خان کے ساتھ معاملات ہوں، سارے کے سارے کہیں نہ کہیں پردے کے پیچھے رہے ہیں جی، اور ان کے اوپر ایسے گہرے سوالات موجود ہیں۔ ملک ریاض حسین جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دی ملک ریاض حسین جب بنے، وہ اس پورے نظام میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سطح پر ان کی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کی معاونت اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ملک ریاض صاحب نے اتنی بڑی امپائر بنائی۔ تو ملک ریاض صاحب سے ایک خدشہ بہت سارے لوگوں کو ہے کہ ملک صاحب نے کوئی ڈاکومنٹس بنائے ہوئے ہیں، کوئی فائلز بنائی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں ہیں ان کے پاس، کوئی لین دین کے معاملات ہیں، کس کے پاس کیا ہے، کس کو کیا دیا، کب دیا، بہت سے پردہ نشینوں کے راز ہیں۔ تو وہ اکثر یہ دھمکیاں بھی لگاتے رہے کہ میں نے پھر اگر میرے ساتھ یہ ہوا تو پھر میں یہ بول دوں۔ ایک کیس انہوں نے کھولا تھا، اگر آپ کو واضح میں یاد ہو، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج انہوں نے ریلیز کی تھی، مجھ سے اتنے پیسے لیے، یہ فلاں شخص افتخار والے معاملے کے اوپر جو کچھ انہوں نے بتایا تھا، افتخار چودھری والے معاملے پر وہ جس طریقے سے سامنے آئے تھے، تو اسی طرح اور بہت سارے ہیں۔ پھر جب وہ بات کریں گے تو پینڈورا باکس تو کھلے گا اور پھر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان زیادہ پھیل جائے گا۔ وہ ایک آپ کو یاد ہے نا کہ جو نائی تھا ببل حجام، جی ببل حجام والا بڑا مشہور واقعہ ہے، راجہ کے سر پہ سینگ، کس نے بتایا؟ ببل حجام نے۔ وہ پھر وہ جہاں جہاں اس نے وہ جنگل میں جا کے آواز لگائی تھی، اس سے جو ساز بنے، چاہے وہ بانسری تھی چاہے وہ طبلہ تھا، تو ان سے بھی وہ جب بجاتے تھے تو آواز ایک ہی آتی تھی۔ اب آپ کر لیں کچھ، ملک ریاض صاحب کے پاس اگر کوئی چیز ہے، ان کی باتوں کے اوپر ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ یقین بھی کریں گے، کچھ لوگ ان کے اوپر اس کے خلاف بھی بات کریں گے، بٹ ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ تو ملک ریاض صاحب کا میرا خیال ہے کہ یہ جو خبریں جنہوں نے دم توڑا ہے نا، وہ یہ تھی کہ ملک ریاض بہت جلد آ رہے ہیں، گرفتاری دے رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں اور عمران خان کے خلاف وہ گواہی دے رہے ہیں۔ ابھی بھی آئی ڈو ناٹ سینس دیٹ، دعویٰ کیا گیا تھا کہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں، ہاں، کہ اس میں ظاہر ہے کہ لیکن ایک التجا تو موجود ہے نا جی، اس میں ایک التجا تو موجود ہے کہ کسی طریقے سے معاملہ جو ہے وہ آربیٹریشن کی طرف جائے، ثالثی کی طرف جائے۔ اب آپ ٹیکنیکلی دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایک میثاق جمہوریت 2.0 چاہیے۔ کل ہی آپ کے شو میں قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی کہا کہ آپ گارنٹی وہاں سے لا دیں، ہم چل کر جانے کو تیار ہیں، عمران خان کی گارنٹی دے کو سائن کر دے گا۔ اس کے بعد ملک ریاض حسین بھی جو آربیٹریشن کی بات کر رہے ہیں، ایک جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے،
یہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ اتنی ہائی سٹیکس کر چکے ہیں اس گیم میں کہ اس میں ایک کا سروائیول دوسرے کا خاتمہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. عمران خان کا آنا بہت سارے لوگوں کا جیل جانا ہے, ان کے وجود کا خاتمہ ہے. تو اس ہائی سٹیک پولیٹیکل گیم میں جو اینڈ ہے وہ صرف ایک میثاق جمہوریت 2.0 سے ہی ہو سکتا ہے. صحیح. وہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن سے ہی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ملک ریاض صاحب کی یہ جو ٹویٹ ہے اس نے بھی ایک سٹیپ فارورڈ اسی جانب لیا ہے کہ ٹھیک ہے یار میں بھی کچھ مانتا ہوں, میں کچھ دیتا بھی ہوں, میں کچھ وہ بھی کرتا ہوں, لیکن اس معاملے کو وہ اپنے طور پر اپنے شرائط کے اوپر سیٹل کرنا چاہتے ہیں کہ ہو جائے. میں گیو اپ کرنے کے لیے تیار ہوں بہت ساری چیزیں. وہ باقی جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ آئی ایم ویری کلیئر, مطلب آپ کے شہروں میں جو اس وقت اس ملک کو جس کی معیشت کو جس چیز نے کھایا ہوا ہے وہ یہ بے ہنگم بلا جواز ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, بہت مہنگی. آپ مغل صاحب یہاں سے اسلام آباد سے آپ سفر کریں لاہور کا, لاہور سے آپ ملتان جائیں, وہاں سے آپ رحیم یار خان آئیں, وہاں سے آپ بھاول پور آئیں, وہاں سے واپسی کا آپ سفر کریں, آپ ملتان مظفر گڑھ آ جائیں, علی پور آ جائیں, وہاں سے آپ لیا میاں والی سے ہوتے ہوئے واپس اسلام آباد پہنچیں. آپ اس دوران کم از کم و بیش 2000 ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے گزر چکے ہوں گے. بالکل آپ نے لیفٹ رائٹ کے اوپر روڈ سے کوئی 2 کلومیٹر اندر, کوئی 4 کلومیٹر اندر جی ٹی روڈ سے جاتے ہیں نا تو ہر 4 کلومیٹر کے بعد ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. اور اسلام آباد میں تو ویسے کھمبیاں نکلی ہوئی. اسلام آباد کے ارد گرد موجود جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں کھائے جا رہے ہیں زمین. بیشتر جو لوگوں کے پلاٹس ہیں ان کے آلریڈی یہاں پر گھر موجود ہیں. جی ریاست نے ایک موقع فراہم کر دیا. اگر آپ کے پاس وراثت میں 10 کروڑ آ گیا, پیسہ تو ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. آپ کو ایک آپشن فراہم کر دیا کہ ایک زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو کاغذ کے اوپر آپ کے نام کے ذریعے ایگزسٹ کرتا ہے, وہ پڑے پڑے اپنی قیمت بڑھا دے گا. آپ نے اٹھا کر پیسہ اس میں ڈال دیا. اب نہ وہ کچھ پروڈیوس کر رہا ہے, نہ کچھ اگا رہا ہے, نہ کسی کو روزگار فراہم. ڈیڈ ہے لیکن انویسٹمنٹ. اگر اس انویسٹمنٹ کو ریاست نے یہ آپشن فراہم نہ کیا ہوتا تو آپ چمچ ہی بنا لیتے, آپ گلاس بنا لیتے, آپ کپ بنا لیتے, کوئی چیز اضافی بن جاتی, 50 لوگوں کو روزگار ملتا, جو پاکستان کی ضرورت سے زائد بن جاتی, وہ ایکسپورٹ ہوتی, قیمتی زر مبادلہ ملک میں آتا. آپ نے بیسیکلی کرامت مغل صاحب کو یہ ریاست نے موقع فراہم کر دیا کہ اپنے 10 کروڑ کسی کام کے اس میں نہ لگانا, اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے تو آپ اسمال انٹرپرائز سے میڈیم, اور میڈیم سے آپ ایک بڑی کانگلومریٹ میں آپ تبدیل ہو سکتے تھے, ایک سکسیسفل انٹرپرینور ہو سکتے تھے. تو ریاست نے تو ڈیڈ کرنے کا, انویسٹمنٹ کو اس میں ڈالنے کا موقع کی گئی, اور ایک جعلی قسم کا ریس, مقابلے بازی جو ہے وہ شروع ہوئی. دیر از نو ڈاؤٹ کہ جو سیوک ایمینٹیز ہیں اس کے حوالے سے, سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے حوالے سے, کلین اینڈ گرین اس کے حوالے سے, شوش اور لشپش کے حوالے سے تو بڑا وہ نظر آتی ہے. لیکن دیکھیں مغل صاحب, میرے خیال میں یہ جو معاملہ ہے یہ ظاہر ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں یہ کسی بھی ملک کی ترقی کی علامت نہیں ہوتی. ایبسلیوٹلی. وہ یونیورسٹیز ہوتی ہیں, وہ ان کے ڈاکٹرز اینڈ انجینئرس ہوتے ہیں. اس کی انویسٹمنٹ, اس کی پوٹینشیل انویسٹمنٹ ہمارے ہاں ان پلاٹوں میں جا رہی ہے. ماں باپ بچے کو اچھی تعلیم سے زیادہ ایک بحریہ ٹاؤن کا یا DHA کا یا XYZ کسی علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا پلاٹ دے کے مرنے پہ, یا ان کو اچھے انسان بنانے کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے ان کے لیے ایک 5 مرلے کا پلاٹ چھوڑنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس نے یہ پریفرنسز ہیں, یہ ایک ویو پوائنٹ ہے. کسی کو شاید کوئی ایک بڑی زبردست قسم کی بس سروس اچھی لگتی ہوگی, کسی کو بڑے بڑے روڈ انفراسٹرکچر اچھے لگتے ہوں گے, کنکریٹ کے پلرز کے اوپر چلتی ہوئی بسیں اچھی لگتی ہوں گی. لیکن پوری دنیا میں آپ گھومیں, ترقی کے پیمانوں میں یہ بہت دور کا پیمانہ ہے جہاں پر یہ والا انفراسٹرکچر کاؤنٹ ہوتا ہے. جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, جو انسان کے اسکل کی ڈیولپمنٹ ہے, وہ شاید بیسک ہے جس پہ ہم کہیں پیچھے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.